الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. یہ موسم میں اچانک تبدیلی اور رات کا ٹھنڈا ہو جانا یہ بھی اچھی علامت ہے. حدیث شریف میں جو علامات بتائی گئی ان میں ایک علامت یہ ہے کیسا بھی موسم ہونے کا رات ٹھنڈی ہوتی ہے، صبح سورج نکلتا ہے تو بے شعاع ہوتا ہے، اور پھر جب شب جمعہ 27 اکٹھی ہو جائے تو غالب امکان بزرگوں کا یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میرے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے کہ قدر والے خدا نے قدر والے پیغمبر پر قدر والی کتاب بھیجی قدر والی امت کے لیے، اس لیے یہاں کئی جگہ قدر ہے. لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. قرآن مجید کی نزول کی رات، چونکہ یہ اللہ کی وحی ہے، وحی الہی، اللہ کی ذات سے نکلی کتاب، اللہ کے ذاتی انوارات اور تجلیات کی حامل کتاب. تو جس رات میں یہ کتاب آئی اس رات میں کتنا پروٹوکول تھا کہ اس کتاب کو آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت کے اندر اس کو منتقل کیا گیا. فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آسمان، کیونکہ جو لوح محفوظ ہے وہ 7ویں آسمان سے اوپر ہے اور جو بیت العزت ہے وہ پہلے آسمان پر ہے، وہاں سے لے کر وہاں لیلۃ القدر میں لے کر آئے. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیرا میں تھے وہاں پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی وہ بھی لیلۃ القدر میں آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا چونکہ ہماری خاص انوارات کی حامل کتاب جس کا نور قیامت تک رہنے والا بلکہ قیامت کے بعد بھی رہنے والا، کہ وہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کی جنت پیغمبر اللہ تعالیٰ کے دربار میں تلاوت فرمائیں گے اور اللہ پھر اپنے کلام کو خود بھی بیان فرمائیں گے.
ایسے دائمی انوارات کی حامل کتاب جس رات میں آئی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلنا، ہم نے نازل کی۔ عجیب بات ہے، اللہ نے ہم کا لفظ کا استعمال کیا ہے کہ یہ قرآن کا نازل کرنا اور اس وحی الہی کا زمین پر بھیجنا، یہ ہمارے شاہی، اللہ تعالیٰ کے شاہی خطاب ہے۔ انا، ہم نے کیا، بادشاہ کہتا ہم نے کیا۔ کہ اللہ نے قرآن مجید کے معاملے میں اکثر جگہ پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ انا لہو لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، وانا لہو لحافظ، ہم حفاظت کریں گے۔ یہ شاہی خطاب ہے، یہ شاہی انداز ہے، یعنی اللہ کی پوری شہنشاہی اس کتاب کے پیچھے ہے۔ بلکہ ایک اللہ والے نے تو عجیب بات کی، ایک عجیب بات کی۔ ایک فارسی کا شعر ہے جو کسی نے لکھا، تو ایران کے بادشاہ نے کہا کہ میں شاعر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب میں کیا لکھا؟ در سخن مخفی منم میں کیوں بوئے گل در برگ گل، کہا کہ میں اپنے الفاظ میں ہی چھپا ہوا ہوں، جس طرح خوشبو جو ہے گلاب کے درخت میں چھپی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں ہمیں وہ خوشبو نظر نہیں آتی، لیکن سونگھنے میں محسوس ہوتی ہے کہ یہ گلاب خوشبودار ہے، یہ پھول خوشبودار ہے۔ کہا کہ میرا جو شعر ہے تو اسی کے اندر مجھے دیکھ لے۔ تو اس بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم میری زیارت تو آخرت میں کرو گے، لیکن میری کتاب کے توسط سے تم میری زیارت کرو۔ قرآن کی زیارت گویا کہ مولا کی زیارت ہے، کی زیارت، اس لیے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے زبانی پڑھنے سے، کیونکہ آپ کی آنکھیں بھی مزے لیں گی، زبان بھی مزہ لے گا، اور تھوڑی اونچی آواز سے پڑھیں گے تو کان بھی مزے لیں گے۔ اب آپ بتائیں، جس قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے رات کی قیمت بڑھا دی، خیر من الف شہر، 84 سال سے زیادہ کی عبادت اس ایک رات کی عبادت ہے۔ آپ کوئی بھی آج کام کریں گے 84 سال سے زیادہ لکھا جائے گا، اور علامہ ابن رجب حنبلی تو کہتے ہیں کہ کتنا زیادہ لکھا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ عدد بیان کر دیا مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن دینے والی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی۔ جیسی ذات بڑی ہے ویسا اس کا زیادہ بڑا ہے۔ خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات میں کوئی بھی بات کرتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں 1000 مہینوں سے زیادہ آپ نے صدقہ کیا، آپ نماز پڑھتے ہیں 1000 مہینوں سے زیادہ نماز پڑھی، آپ ذکر کرتے ہیں 1000 مہینوں سے زیادہ ذکر کیا، یعنی اس رات میں کوئی بھی آپ عبادت کرتے ہیں لیلۃ القدر میں، اللہ تعالی نے فرمایا خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ اور رات کا پروٹوکول کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، ہمارے فرشتوں کی جماعتیں در جماعتیں اترتی ہیں، مغرب سے شروع ہوتا ہے، پورے روئے زمین پر حدیث شریف میں آتا ہے سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اس لیے جب آدمی مرتا ہے تو اس کو بیری کے پتوں سے پانی دیا جاتا، پانی سے اس کو نہلایا جاتا ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا اس کی روح کو اوپر جانا ہے، لہذا وہ آخری درخت بیری کا درخت ہے، جو پیغمبر سلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں بیری کا درخت دیکھا، اور اس کے اوپر جو اللہ کے انوارات گر رہے تھے، آنکھیں خیرہ کر دیتی تھی، وہاں فرشتوں جبریل السلام اور فرشتوں کے رہنے کی جگہ تھی، میں نے اس کے پتے دیکھے، فرمایا ہاتھی کے کان سے بڑے تھے، اور میں نے اس کا بیر دیکھا، فرمایا بڑا گھڑا جو ہوتا ہے، بڑا گھڑا عرب میں ہوتا تھا، فرمایا اس سے بڑے بڑے اس کے بیر تھے، اور اس کے اوپر اتنا نور آسمان سے عرش سے آ رہا تھا، کیونکہ یہ بالکل سرحد ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش الہی ہے، اور اس کے نیچے پھر زمین کا معاملہ ہے، جب اس سے آگے جاتے ہیں سب مخلوقات ختم ہو جاتی ہیں،
فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی ذات گئی ہے تو ہمارے محبوب کی ذات گئی ہے، کوئی نہیں جا سکا۔ وہ سدرۃ المنتہا ٹھکانہ ہے، وہاں 70,000 فرشتے، جب آسمان زمین بنے اور فرشتے پیدا کیے گئے تو 70,000 فرشتے صرف اس رات کے لیے اس وقت پیدا کر دیے گئے کہ جب امت محمدی آئے گی اور قرآن کا نزول ہوگا اور اس کے بعد لیلۃ القدر ہوگی۔ اس لیلۃ القدر میں امت محمدیہ کے عابدوں کے لیے، ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے تم زمین پر اترو گے۔ یہ 70,000 فرشتہ صرف میرر آپ کے اللہ نے بنایا ہے۔ اس رات میں جو بھی روئے زمین پر عبادت کر رہا ہوگا ان کے پاس جاؤ، ان سے ملو، بلکہ بعض نے تو کہا ہے کہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور جب انسان عبادت کرتے کرتے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتا ہے، دلیل ہے کہ قرب فرشتوں کا حاصل ہے، مصافحہ ہو چکا ہے، فرشتے اس کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، جس کے انوارات کا یہ اثر ہے کہ اس کے اوپر کیفیات طاری ہو گئی ہیں۔ پہلے تو قیمت بتائی، پہلے بتایا کہ قیمت کیوں؟ ہم نے قرآن نازل کیا اس میں، قرآن مجید کو ہم نے اس میں نازل کی ہے۔ اور عجیب بات ہے، سبحان اللہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم ہوا امت کے بارے میں تو اللہ نے فوراً ہی اس کی تسلی کرا دی۔ یہ عجیب ہے، فوراً تسلی کرا دی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر سلام ایک دن بیٹھے تھے اور امت کے حالات آپ کے سامنے تھے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہوگا، امت بے راہ روی میں پڑ جائے گی۔ سلام کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج ایک ہمارا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور چند بچے ہوتے ہیں، ان میں کوئی بے راہ ہو جائے، باپ کے دل سے پوچھو۔ اور یہاں پوری امت کا معاملہ رسول اللہ کے پاس ہوتا تھا، لما کان دائم الفکرت، آپ کو ہر وقت غم رہتا تھا کیونکہ امت کے حالات آتے۔ فرمایا تقاہمون، تم جہنم میں گھسے جاتے ہو، انی آخذ بحجزکم، میں تمہاری پیٹھ سے پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سوموار کو میرے آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں وسلم کے سامنے، یہ امت یہ کر لی۔ اب بتائیے آپ کو کیسا غم اور فکر ہوگا۔ میں خود سوچتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت دیکھیں، 20 بال بھی سفید نہیں تھے، 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر غم اور فکر کو لمبا نہیں ہونے دیا، اس لیے آپ نے فرمایا اللہ آپ بس میں آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اختیار دیا گیا آپ کو، اور اختیار بھی ایسی شان کے ساتھ۔ ہر نبی کے پاس اسرائیل خود آیا ہے کہ اب میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ چلنا چاہتے ہیں؟ اجازت لیتا ہر نبی سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت نہیں ہو خود اجازت لینے کی۔ کہا میں تو حجرے میں بھی نہیں جا سکتا، میں اندر نہیں جا سکتا۔ تو جبریل السلام کو اللہ نے بھیجا، تو واسطہ بن، کیونکہ جبریل السلام کے ساتھ تو دوستی تھی، رات دن آتے تھے، اور آپ کے ساتھ اتنا سفر معراج کا کیا ہے، جبریل السلام کے ساتھ کیا۔ 23 سال ہمیشہ آپ کے پاس وہی لے کر آتے، پہلی ملاقات سے لے کر آخر تک ملاقات رہی۔ پہلی ملاقات غار حرا میں ہوئی اور آخری ملاقات 20 دن پہلے ہوئی، 20 دن پہلے آپ کی وفات سے، جب عام آدمی کی شکل میں بن کر آئے اور آپ سے سوال کیے آپ کے، اور جب وہ چلے گئے اور میں یہ جبرائیل تھے، جا جبریل یعلمکم دینکم، یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اسلام کی ساری باتیں پوچھی، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان، ساری چیزیں پوچھی۔ حدیث جبریل بڑی طویل حدیث ہے، بخاری شریف میں بڑی طویل حدیث ہے۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں وہ آئے، کہا باہر ملک الموت کھڑے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ تو کہا آپ کا کیا مشورہ ہے، اور کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں۔ تو کہا جبرائیل تیرا کیا مشورہ ہے؟ کہا اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے۔ بس
اسی وقت کا اما عائشہ وہاں موجود ہے، یہ بات چل رہی ہے، لیکن نبی دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو تو نبی دیکھتے تھے۔ امیر حمزہ نے ایک دفعہ مطالبہ کیا تھا، بھتیجے مجھے جبرائیل دکھا دے، کہا کہ چچا جان آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں بڑا مضبوط اور بہت قوی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ مکہ شریف کی بات ہے۔ تو جبرائیل السلام آئے، حتیم پر کھڑے تھے، کہا کہ آ گئے جبرائیل، دیکھیں، کہتے پاؤں دیکھے تو بے ہوش ہو گئے، کیونکہ نور اور تجلی اتنی ہے، بے ہوش ہو گئے۔ ان کا چچا، ان کا بھائی چہرہ تو دور کی بات ہے، مجھ سے تو پاؤں بھی نہیں دیکھے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کی پرواز تو آپ خود معراج کے واقعے سے دیکھ لیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہاں سے آگے ہم اگر جائیں تو جل کے خاک ہو جائیں گے، یہاں آپ ہی جا سکتے ہیں۔ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا پرواز اور کیا نورانیت اور کیا بلندی عطا فرمائی تھی۔ کہا کہ اللہ مشتاق ہے۔ اماں کہتی ہے کہ یہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی وحی یا کوئی بات چل رہی، فون کا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اماں رونے لگی، رسول اللہ نے ہمارے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا، اب اپنے مولا کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ دائم الفکرت ہے تو امت کا غم تو آپ کے سامنے آیا کہ یہ کیا بنے گا، تو اس نے بھی دیکھا کہ ایک پرندہ آ کر بیٹھا، بڑا خوبصورت پرندہ۔ آپ یہ بیٹھے ہوئے مسجد نبی کے صحن میں فکر کر رہے تھے، تو ایک منڈیر پر، مسجد کے منڈیر پر آ کر بڑا خوبصورت پرندہ بیٹھ گیا، تو آپ اس کو دیکھنے لگے، اتنا خوبصورت حسین پرندہ۔ تو اس نے سلام کیا، تو پیغمبر السلام نے جواب دیا، فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ابھی سمندر کی لہروں کو روکنے کے لیے گیا تھا، میں اپنی چونچ سے مٹی لے کر وہاں ڈال رہا تھا کہ سمندر کی لہریں رک جائیں۔ تو پیغمبر السلام مسکرائے، فرمایا حسین اور خوبصورت تو بہت ہو، لیکن یہ کون سی تم نے بے عقلی کی بات، تیرے چونچ کی مٹی سے سمندر کی لہریں رک سکتی ہیں؟ تو فوراً کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کو بشارت دینے آیا ہوں، اللہ کے رحمت کے سمندر کے سامنے آپ کی امت کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کی رحمت چاہیے، ان کی رحمت چاہیے، ان کا فضل چاہیے۔ زمین سے آسمان تک گناہوں سے کوئی بھر دے، ایک آنسو کا قطرہ دھو دیتا ہے، رحمت ہے۔ بے قرار اپنے عرش کے ماتھے پر لکھوا دیا، جس دن میں اور آپ سامنے جمع ہوں گے یہ عبارت پڑھیں گے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر آگے نکل چکی ہے۔ کاغذ کو دیکھیں گے ایمان والوں کو حوصلہ ہو جائے گا، اللہ نے جملہ لکھوائی ہمارے لیے ہے کہ تم میرے دربار میں آ گئے ہو، آج میرا غضب پیچھے میری رحمت آگے۔ بلکہ بخاری شریف میں آتا ہے دوڑ کرائی اللہ نے، بخاری میں آتا ہے اپنی رحمت اور اپنے غضب کی دوڑ کرائی، رحمت آگے نکل گئی۔ سبقت رحمت کی اللہ کا ذبی، تو پیغمبر سلام پر وحی آئے اور آپ کو پتا چلا کہ پہلی امت ہوگی تو بڑی لمبی لمبی عمریں، 200 سال 150 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1100 سال ہوئی، 1100 سال۔ انبیاء کی عمریں دیکھ لیں، 250 سال 300 سال۔ پہلی امتیوں میں سے ایک امتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بھی بنا، عیسی علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، حضرت سلمان فارسی، 350 سال ان کی عمر ہے، 350 سال۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے سوچا کہ میری امت کا کیا بنے گا، ان کی تو عمر ہی تھوڑی تھوڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 60 سے 70 کے درمیان اکثر چلے جاتے ہیں، بلکہ پہلے چلے جاتے ہیں۔
کسی اللہ والے نے کہا کہ بازار چلے جاؤ، مارکیٹ چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، یہ دیکھو بڈھے کتنے، جوان کتنے، پتہ ہے جب بڈھے ہوتے ہی نہیں ہیں، بڈھے ہونے سے پہلی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہیں چلے جاؤ بھی دیکھو بڈھے کتنے، تو بڈھے تھوڑے نظر آئیں گے۔ آپ کو غم ہوا کہ قیامت کے دن جب اعمال پیش ہوں گے تو میری امت کیا کرے گی، میری امت کیا کرے گی؟ بس جبریل السلام اترے، انا انزلنا کی آیات لے کر اترے، فکر نہ کرے، یہ میرا کام ہے، کم چیز کی زیادہ قیمت لگانا، میں ان کی ایک ایسی رات تمہیں دے رہا ہوں، ایک تو رمضان پورا ایسا، پھر روزہ، پھر لیلۃ القدر، ایک رات ایسی جس کی عبادت 84 سال سے بھی زیادہ اگر زندگی میں چند راتیں مل جائیں تو پہلی امتوں کے اعمال ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تسلی ہو گئی۔ اور پھر آپ نے جب یہ آیات نازل ہوئی، اس لیلۃ القدر کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ یہ اعتکاف دراصل لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے اشرے میں اعتکاف کیا، فرمایا اس میں نہیں ہے، پھر دوسرے اشرے میں اعتکاف کیا، فرمایا اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، پھر تیسرے اشرے میں اعتکاف کیا، فرمایا کہ اب اس کے اندر یقینی ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ میں تو کہتا آدھی دنیا پر تاک ایک دن ہوتی ہے اور دوسری دنیا پر آدھی دنیا پہ دوسرے دن ہوتی ہے، یعنی پورے عشرہ میں تاک رات چلتی ہے۔ یہاں پر اگر عرب میں کل 27 تھی، آج یہاں 27 ہے، کل ہمارے 28 ہوگی، وہاں پر 29 ہوگی، پوری دنیا میں اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے۔ اور میرے شیخ تو فرمایا کرتے تھے جب مکہ مدینہ میں تاک رات ہو تم یہاں یوں دعا کر لیا کرو، اللہ اگرچہ رحمت وہاں برس رہی ہے، کچھ ٹھنڈی ہوا ہم کو بھی تو دے دے۔ یہ ٹھنڈی ہوا مجھے دوست بتا رہے تھے، لاہور میں بارش ہوئی ہے، لاہور کہاں، بہاول نگر کہاں، ٹھنڈی ہوا یہاں پہنچ سکتی ہے، میرے مولا کی رحمتیں کہاں نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے قدر کا ایک معنی عجیب لکھا ہے، قدر کا معنی تنگی، قدر کا معنی تنگی، کہ لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے ایسی رات کہ اللہ کے انوارات اور فرشتوں کی جماعتیں اور اللہ کی تجلیات کے سامنے اس عالم کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، اس قدر انوارات ہوتے ہیں کہ دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کہتے ہیں تنگی والی رات، یعنی جس میں انوارات اس زمین کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں کوئی ایمان والا خدا کو راضی کرتا اور وہاں پر رحمت نہ پہنچتی، کوئی گوشہ تنگ ہے۔ ارے واہ کی دنیا ویسی بھی تنگ ہے، یہ چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے۔ سمجھ نہ آئے تو اپنی اماں کا پیٹ دیکھ لو، جب ہم 9 مہینے گزارے اور پھر یہاں آئے، اب کہتے یار 9 مہینے وہاں کیسے رہے تھے، جب قبر میں جائیں گے تو کہ یار دنیا میں ہم کیسے رہتے تھے یار، اتنی تنگ دنیا میں، یہاں تو ایک ایک کی قبر اتنی بڑی ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی اتنی وسیع ہے، اور آدمی کی نگاہ کتنی جاتی ہے پتہ ہے؟ اطباء نے لکھا ہے 100 میل، کلومیٹر نہیں، 100 میل تک ایک آدمی دیکھ سکتا ہے کہ درمیان میں رکاوٹیں نہ ہو۔ اب 100 میل ہر طرف قبر بڑی ہو تو آپ سوچو بھائی 5 مرلے کے مکان میں رہے، کوئی 1000 گز کے مکان پہ رہے، کوئی ایکڑ والے مکان میں رہے، وہ کہے گا یار یہ میں تو دنیا میں تنگی میں پھنسا رہا۔ اور جب میدان معاشر میں جائیں گے تو عرش الہی جہاں پر ہوگا اور وسیع جہان، اور جب جنت میں جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں 7 آسمان 7 زمین جنت کے اندر آ جائے۔ تو دنیا تو ایسی چھوٹی سی ہے۔ ملک الموت سے حضرت اسرائیل السلام سے رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ آپ کس طریقے پر، آپ کیسے بچا اس کی جان لینی ہے؟ کہا کہ حضرت کھانے والے کے سامنے پلیٹ رکھی ہو تو اس کو اس میں سے کوئی چیز اٹھاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ بتاؤ بھائی، تمہارے ساتھ پلیٹ رکھی، اس میں آلو ہو، اس میں گوشت ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ فرمایا اسی طریقے پر دنیا ہمارے سامنے پلیٹ کی طرح ہے، ہمیں جس کا حکم ہوتا ہے ہم اسی کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر،
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص شان کے ساتھ قرآن کو نازل کر کے لیلۃ القدر اس رات کی قیمت بڑھا دی. یہ قدر والی رات ہے، قدر و قیمت والی رات ہے، یہ شان والی رات ہے. ان میں انوارات اتنے کہ تنگی پڑ جائے. اور میرے دوستو تقدیر والی رات بھی ہے. ان انزلنا فی لیلۃ القدر کہ شعبان کی 15 تاریخ کو جس تقدیر کا فیصلہ کیا گیا، آج کی رات کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کا نفاذ ہوتا ہے، اس بجٹ پاس ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر میں اس کا نفاذ ہوتا ہے. اور میں اس میں سوچتا ہوں اللہ نے لیلۃ القدر میں نفاذ کیوں رکھا؟ تاکہ ایمان والے جب رحمتیں لیں گے تو ان کے نفاذ کے اندر بھی نرمی اور محبت کا معاملہ کیا جائے گا. اس لیے اللہ نے یہ مبارک رات کے دن رکھا، اس کا فرشتوں کے حوالے کرنا. ورنہ عام دن ہوتے تو سختی برتی جاتی، لیکن ایک طرف رحمتوں کی ہوائیں چل رہی ہوں تو سختی کا امکان بھی نہیں. کوئی کتنا بھی سخت ہو اور موسم اچھا ہو، موسم سہانا ہو، اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے کہ یار آج موسم بڑا اچھا ہے، چائے کافی پینے کا آج تو موسم ہے، اور آج اب تجھے کیا کریں، جا بھائی. اللہ نے لیلۃ القدر میں نفاذ رکھا. عجیب بات ہے. اس لیے قدر تقدیر سے بھی ہے. تنزل الملائکہ، فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں، والروح جبریل السلام خود تشریف لاتے، جبریل السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں. حکم کیا ہے؟ جاؤ ایمان والوں کی حاضری لگاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں جو حاضری لگتی ہے، عجیب روایت ہے کہ لیلۃ القدر میں جب حاضری لگ گئی، اب صبح کو فرشتے جب واپس جاتے تو ہر آسمان والے پوچھتے کہ آج رات کون کون عبادت کر رہا تھا، کہ فلاں 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 بن فلاں 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 بن فلاں. ان سب کے ناموں کو پہلے آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، پھر دوسرے آسمان کے یہاں تک کہ 7 آسمانوں تک جاتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اگلے سال کی لیلۃ القدر تک ان کا نام لے لے کر دعا اور استغفار کرتے رہتے. آپ نے تو ایک رات عبادت کر کے 84 سال کا اجر بھی کما لیا، اور پورے سال تک فرشتوں کو اپنے لیے استغفار اور دعا کے لیے مقرر بھی کر دیا. سلام، پوری رات سلامتی، پوری رات سلامتی، فرشتے ہی فرشتے. اللہ اکبر. عجیب بات ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا سردار رمضان کو بنایا، رمضان کا سردار آخری عشرے کو بنایا، اور آخری عشرے کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا. اب آپ خود اندازہ کریں. جیسے کہتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ، پورا قرآن 30 پارے نازل کیے، اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ نازل کیا، اس کا خلاصہ بسم اللہ نازل کی. کیونکہ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے اوپر اعتماد کرنا. اللہ میں شروع کرتا ہوں تیرے نام سے. پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ تم مولا کا ہو جا. جب تم مولا کا ہو جاتا ہے تو بس کو ہے کہ پورا قرآن کے جو تعلیمات تجھے حاصل ہو گئی. مطلب بسم اللہ میں خلاصہ. تو پورے 11 مہینوں کا سردار رمضان، شاہ رمضان اللہ جل فرمایا پورا مہینہ اعلیٰ، اور پھر اس میں آخری عشرہ اعلیٰ، اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر اعلیٰ، سردار ان سب. سلام یہ حتی مطلع الفجر، صبح طلوع ہونے تک پوری رات خیر و برکات نازل ہو رہی ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک رمضان لائے اور لیلۃ القدر میں کچھ نہ کچھ عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. ہر طاق رات میں کوشش کریں. 27 تو خاص رات ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کا امکان بہت زیادہ، بلکہ بعض صحابہ کرام تو یقین کے ساتھ کہتے ہیں، جن میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہر چیز 7 پر رکھی ہے. 7 آسمان بنائے ہیں، 7 جنتوں کے نام بنائے ہیں، اللہ تعالی نے 7 زمینیں بنائی ہیں، 7 کر کے 7 دن بنائے ہیں. وہ کہتے ہیں اس
معلوم ہوتا ہے کہ جو 7 کا عدد ہے یہ خاص عدد ہے، لہذا جو 7 کا خاص عدد ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب 27 آتی ہے 7 کا عدد جس کے ساتھ لگ جاتا ہے، فرمایا وہی لیلۃ القدر ہے۔ عبداللہ عباس کی رائے بھی یہ ہے، حضرت ابی ابن کعب کی رائے بھی یہ ہے، یہ رات ہے۔ لیکن عام علماء کہتے ہیں اور بھی منتقل ہو سکتی ہے، لیکن امکان زیادہ یہ ہے، اس لیے ان راتوں کو خالی نہ جانے دے۔ اور پیغمبر اسلام نے دعا تلقین اللہم انک عفو، اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور ایسی ذات ہے جو معافی کو پسند کرتا ہے، یہ ذات ہے جو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا جنتوں کی بات ہو رہی تھی، جنتیں 8 کیوں بنائی؟ اصل تو 7 ہونی چاہیے، لیکن 8ویں جنت بنائی کہ جس کا کوئی عمل نہیں وہ بھی چلا جائے، اس لیے 8، ورنہ 7 اعمال پر ہیں، کوئی نمازیوں کی جنت ہے، کوئی روزے داروں کی جنت ہے، کوئی حاجیوں کی جنت ہے، کوئی مجاہدوں کی جنت ہے، کوئی شہیدوں کی جنت ہے، لیکن 8ویں جنت بنائی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ایمان ہے، اس کو وہاں بتا دیں۔ میرے دوست انک عفو تحب العفو، ایک آدمی کا نوکر غلطی کرتا ہے، اولاد غلطی کرتی ہے، 10 دفعہ معاف کر دیا، 5 دفعہ، 20 دفعہ، کہتا کب تک میں معاف کروں تجھے، کوئی معافی نہیں۔ فرمایا تحب العفو، اللہ تیری ذات ایسی ہے بار بار بھی معافی مانگے تو آپ پسند کرتے ہیں کہ بندے دیکھو مجھ سے معافی مانگے۔ بلکہ یہ بخاری کی ایک عجیب حدیث ہے، بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، رب کے دربار میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے دیکھو اس بندے کو پتا ہے میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، جا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ دوبارہ پھر گناہ کر کے آتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے فرشتوں دیکھو اس کو پتا ہے اس کا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تیسری بار پھر آتا ہے، اللہ غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے فرشتوں دیکھو اس کو پتا ہے اس کا رب ہے جس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا، میں نے معاف کر دیا، یہ آتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا، لیکن آنا شرط ہے کہ میرے دربار میں آئے، یہ دربار میں آئے، گناہوں پر جمے نہیں، بدماشی پر اصرار نہ کرے، اپنی زندگی کے اندر بریک نہ لگائے، بریک تھوڑا چل رہے ہیں، بریک تھوڑا چل رہے ہیں، نہیں رک جاتا ہے، اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، بلکہ ایسی بار بار معافی مانگنے کی برکت سے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے بندہ بار بار گرتا ہے پھر مدد مانگ کے نکلتا ہے، بار بار گرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نظام کر دیتے ہیں کہ گرے ہی نہیں، گرے ہی نہیں۔ کہتے کثرت استغفار، کثرت توبہ وہ ایسا حصار بن جاتی ہے انسان کے ارد گرد کہ اس سے نالائقی ہوتی نہیں، کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا، فوراً کان پکڑ لیتے کہاں جا رہا ہے۔ تحب العفو، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف کر دی، اپنا جو پیارا عمل ہے محبوب عمل وہ ہم پر جاری کر دیجیے۔ ہم عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی ہمیں اگر لیلۃ القدر مل جائے ہم کیا کریں کیا کریں؟ کہا یہ دعا پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بس اس عمل کو تم کرنا۔ اس لیے میرے دوستو لیلۃ القدر کی قدر کریں، لیلۃ القدر کی قدر کریں، اس میں ہر طرح کا عمل کریں، ہر طرح کا عمل کریں، کوئی چاہے تھوڑا سا بھی ہو۔ آج 1 روپیہ تم صدقہ کرو گے اس رات میں، اب آپ خود دیکھ لو 84 سال تک تم نے 1 روپیہ دیا، آپ نفل پڑھو گے، آپ ذکر اذکار کرو گے، تلاوت جو بھی ہے، ہر عمل میں ہر عمل میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں تاکہ قیامت کے دن 1000 مہینوں سے زیادہ ہمارے لیے لکھا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ یہ لائٹیں وغیرہ زائد لے کے بند کر دو، یہ والی میرے سر پر جو ہے اس کو بند کراؤ، ہو جائے گی بند، بہت تیز لائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر بھی جو ہے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم وسلم۔ ایک تصویر ذات رضی اللہ کے فرمائے اور یہ تصور کریں کہ میری زبان، دل اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ
اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے عاشق ہو گئی عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان 10 بار یہ استغفار پڑھے ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود سے پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 تعلق قلبنا كمان تعلق انك انت التقوى والمغفرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام من توفيت منا فتوفى الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد وابدلهم دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وادخلهم الجنة وعزهم من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما. یا اللہ لیلۃ القدر کی برکت سے معاف فرما. یا اللہ یا اللہ رمضان میں یا اللہ جنت کے دروازے کھلے ہیں. رحمت کے دروازے کھلے ہیں. انوارات و برکات کا نزول ہے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہماری گناہوں کو معاف فرما. اب تک جو کچھ ہوا ہے ہمیں معاف فرما. معاف فرما. پوری امت کو معاف فرما. ہر مسلمان کو معاف فرما. ہر مومن کو معاف فرما. ہمارے چھوٹے بڑوں کو معاف فرما. ہمارے اگلے پچھلوں کو معاف فرما. ہمارے زندہ مردوں کو معاف فرما. یا اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں. یا اللہ آپ عفو ہیں. آپ سراپے معافی ہیں. یا اللہ آپ سراپے معافی ہیں. آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. اپنا پسندیدہ عمل ہم پر جاری فرما. اپنا پسندیدہ عمل ہم پر جاری فرما اور ہمیں معاف فرما. ہماری خطاؤں کو معاف فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جہری سری گناہوں کو معاف فرما. چھوٹے بڑے گناہوں
کو معاف فرما, عمدن کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما, خطا کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آپ معاف نہیں کریں گے ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی دربار نہیں ہے, آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. سات سمندر ہمارے چھوٹے سے گناہوں کو نہیں دھو سکتے. تیرا فضل رحمت متوجہ ہو جائے, بڑے بڑے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, تیرے دربار میں حاضر ہیں, ہمارے حال پر تو رحم فرما. یا اللہ جو کچھ ہوا ہے وہ معاف فرما, ایسا کے لیے نیکیوں کی توفیق عطا فرما. رمضان کی برکت سے تقویٰ ہمیں نصیب فرما, تقویٰ ہمیں نصیب فرما, پرہیزگاری ہمیں نصیب فرما, فرما برداری ہمیں نصیب فرما, مقام احسان ہمیں نصیب فرما, مقام احسان ہمیں نصیب فرما. قرآن کی خاص شان ہم پر یا اللہ واضح فرما, قرآن سے اپنا تعلق خاص نصیب فرما. یا اللہ روزے کو ہمارا سفارشی فرما, قرآن کو ہمارا سفارشی فرما. یا اللہ روزے کو ہمارا سفارشی فرما, قرآن کو ہمارا سفارشی فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر پانی پینا مقدر فرما, حوض کوثر پر پانی پینا مقدر فرما. یا اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما, دنیا میں رحمت کا سایہ نصیب فرما, آخرت میں عرش کا سایہ نصیب فرما. یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے, اب کس کے بعد جائیں؟ یا اللہ امت مسلمہ آج یا اللہ بڑی تکلیف میں ہے, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جن کے ہاتھ میں اپنے اختیارات دیے وہ سب بیکار لوگ ہیں. یا اللہ امت یا اللہ ماری جا رہی, تڑپ رہی, کٹ رہی. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا امت کے حال پر رحم فرما, اپنے ان بندوں کے حال پر رحم فرما, تیرے نام لینے والے بندوں کے حال پر رحم فرما. یا اللہ اس زمانے میں ہر طرف کفر اور نفاق چھایا ہوا ہے. یا اللہ جو مخلصین ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مخلصین ہیں ان کی حفاظت فرما, مومنین کی حفاظت فرما, مسلمین کی حفاظت فرما, مومنات کی حفاظت فرما, مسلمات کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کے سرحدات کی حفاظت فرما, نظریات کی حفاظت فرما. آج کے دن پاکستان وجود میں آیا تھا یا اللہ وہ بھی جمعرات کی رات تھی, آج سے 80 سال پہلے جمعرات کی رات تھی, 27 شب تھی, لیلۃ القدر تھی, پاکستان وجود میں آیا. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, ملک کی حفاظت فرما, تیرے نام پر بنا ہوا یہ ملک اس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں, ہمیں تو معاف فرما. یا اللہ اچھے حکمران نصیب فرما. یا اللہ حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما, خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلامی نظام جو اس کے قانون کی بنیاد میں اس کی حفاظت فرما, ختم نبوت کا قانون جو اس کی یا اللہ جو بنا ہے وہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ بڑی قربانیوں کے ساتھ پاکستان بنا ہے, نظام بنا ہے, ختم نبوت کا قانون بنا ہے. یا اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ یہود اور نصارہ کی اور ہندوؤں کی تمام بدماشوں کی یا اللہ ان کی سب کی سازشوں کو ناکام فرما, ان کے ارادوں کو ناکام فرما, ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ برکتوں والی رات ہے, ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ معافی والی رات ہے, ہمیں تو معاف فرما, معافی والی رات ہے, ہمیں تو معاف فرما. ہم معافی کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ ہمیں تو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کی صراط میں جو بھی ہمارا عمل ہے اس عمل کو یا اللہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہمارے نام اعمال میں درج فرما. بار بار زندگی میں ایسی راتیں ہمیں نصیب فرما, ایسے رمضان ہمیں نصیب فرما. یا اللہ جو بھی نیکیاں جہاں جہاں بھی جس طرح بھی کر رہے ہیں سب کو شرف قبولیت نصیب فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تلاوت کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما,
لیلۃ القدر کے قیام کو قبول فرما یا اللہ، صدقہ خیرات کو قبول فرما، ہماری زکات کو قبول فرما، ہمارے عمروں کو قبول فرما، ہمارے ذکر اذکار کو قبول فرما یا اللہ، جو بھی نیکی جس طرح کی بھی ہے اس کو تو قبول فرما، ہمارے حال پر تو رحم فرما اور پگلے پچھلوں کے حال پر رحم فرما یا اللہ، ہمیں تو معاف فرما یا اللہ، ہمیں تو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ پاک کے دم سے آپ سلامت رہے تا قیامت رہے، اللہ پاک کے دم سے آپ سلامت رہے تا قیامت رہے، اللہ پاک کے دم سے آپ سلامت رہے تا قیامت رہے۔ میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے یا اللہ، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب متعلقین متعلقات اور امت مرحومہ جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما یا اللہ، قبروں میں ان کے لیے آسانیاں فرما یا اللہ، رمضان میں عذاب اٹھا لیتے قبروں سے یا اللہ، ہمیشہ کے لیے عذاب کو مرتفع فرما، ہمیشہ کے لیے عذاب کو مرتفع فرما یا اللہ، اتقم من النیران یا اللہ، یا اللہ دوزخ سے چھٹکارے کا آشرا ہے یا اللہ، ہم سب کو دوزخ سے چھٹکارا نصیب فرما، دوزخ سے چھٹکارا نصیب فرما، دوزخ والے اعمال سے چھٹکارا نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کو جنت نصیب فرما، جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرما یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، کتنے یا اللہ جو فالج زدہ ہے، مائیں بہنیں دوست احباب یا اللہ، سب کو شفا کاملہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما یا اللہ، رزق روٹی کے جو وسائل ہمیں جس میں خیر و برکت پیدا فرما یا اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یہود اور نصارہ کے گٹھ جوڑ کو ختم فرما، ان میں دشمنیاں پیدا فرما یا اللہ، ان میں توڑ پیدا فرما یا اللہ، اس ادارے کو، اس کی شاخوں کو، خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جہاں جہاں پر بھی ہماری خانقاہیں ہیں اللہ کا کام ہو رہا ہے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ، بہت سے دوست پریشان ہے رزق روٹی کی وجہ سے یا اللہ، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے یا اللہ، آج خیر و برکت والی رات ہے یا اللہ، ان کے لیے اچھے وسائل پیدا فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، بعض لالچ کی وجہ سے ہوا ہے یا اللہ، لالچ کو بھی معاف فرما، خطاؤں کو بھی معاف فرما، گناہوں کو بھی معاف فرما یا اللہ، یہ سب جو بھی مشکل آتی ہے یا اللہ، اپنے کا دماغ کثرت للناس، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور کرتوت ہے یا اللہ، ہم سب کو اور ان سب کو تو معاف فرما، پورے امت مسلمہ کو معاف فرما یا اللہ، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہمارے شہر بہاول نگر کے چپے چپے پر عافیت نازل فرما یا اللہ، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ فرما یا اللہ، پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ فرما یا اللہ، ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما، ہر قسم کی مشکل سے دور، مشکل سے محفوظ فرما، ہر قسم کے یا اللہ مسائب کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، جو حرمین شریفین گئے ان کے سفر کو تو قبول فرما، جو جانا چاہتے ان کے سفر کو تو آسان فرما، جو جانا چاہتے ان کے سفر کو تو آسان فرما یا اللہ، جتنے بھی امور ہیں عافیت کے ساتھ سارے امور کو مکمل فرما یا اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما، جن بچے بچیوں کی یا اللہ
شادیاں نہیں ہوئی اچھے اچھے جوڑ عطا فرما یا اللہ عافیت کے ساتھ مکمل فرما اور یا اللہ جن کی شادیاں ہو گئی گھروں میں امن سکون عطا فرما یا اللہ بہت سی ماں بہنوں نے دوستوں نے پورے عالم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی مشکلات کو دور فرما سب کے مسائل کو دور فرما سب کے مسائل کو حل فرما سب کے مسائل کو حل فرما یا اللہ ناحق جو قید و بند نے پڑے ان کو چھٹکارا نصیب فرما جھوٹے مقدمات میں جو چل رہے ہیں ان کو بری فرما یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما پوری امت کو عافیت نصیب فرما ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا نسألك بانك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.